پچھلے کچھ اشروں سے معاشی امور کے تجزیہ کار اس پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستی اور تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کے بیچ تجارت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں، جس میں بھارت پہلے سے ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان بھی اس شعبے میں آگے آ رہا ہے۔ مگر جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے ڈاکٹر سنیل کھلنانی کا کہنا ہے کہ اب ایسی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے جس کی مدد سے دونوں ممالک کی حکومتوں کے بجائے عوامی اور نجی سطح پر تعلقات کو فروغ دیا جا سکے۔ Our sense was really that we need to move outside the existing channels. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چینلز جن پر ہم کافی عرصے سے امید لگائے بیٹھے ہیں، ان کے علاوہ ہمیں دوسرے راستے دیکھنے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ کی کوشش رہی ہے کہ دونوں ممالک کی حکومتوں اور وفاقی اداروں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری رہے، مگر میرے خیال سے اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس فریم ورک سے باہر نکل کر کام کریں۔ Perhaps it is time to step outside that framework. ڈاکٹر کھلنانی سمجھتے ہیں کہ بھارت صحیح معنوں میں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ پاکستان کے ساتھ کام نہیں کرتا، کیونکہ بھارت کی معیشت پاکستان میں پیدا ہونے والی بدلتی صورتحال پر انحصار کرتی ہے۔ واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک پیٹرسن انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر اروند سبرامانین کا کہنا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں اگر بھارت اور پاکستان تجارت کرے تو تقریباً $2 ارب سے زیادہ کا زر مبادلہ پاکستان کا رخ کر سکتا ہے۔ ایک طرف بھارت کا آئی ٹی سیکٹر پاکستان میں وہی حکمت عملی اختیار کرے جس سے اسے بھارت میں کامیابی ملی، جیسے انگلش زبان میں زیادہ بات چیت اور اس کا استعمال اور ٹیکنیکل ٹریننگ کورسز۔ جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ بھارتی آئی ٹی سیکٹر یہ کہے کہ یہ ہماری اپنی ترقی کے لیے اچھا ہوگا کہ ہم پاکستان کی ایک برانڈ بنانے میں مدد کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی انہیں کوئی بین الاقوامی کانٹریکٹ ملے تو اس کا ایک حصہ وہ پاکستان میں ڈیولپ کریں اور اس کانٹریکٹ کا کچھ منافع پاکستان کے ساتھ بانٹا جائے۔ مگر پیٹرسن انسٹیٹیوٹ کے ہی ایک اور ماہر اقتصادیات محسن خان سمجھتے ہیں کہ بھارت میں آئی ٹی کی صنعت قائم ہو چکی ہے اور پاکستان میں زراعت کی صنعت۔ اگر اس وقت آئی ٹی کے شعبے میں تجارت ممکن نہیں تو ہمیں ان شعبوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان فوری تجارت شروع ہو سکتی ہے، اور وہ ہے زراعت کا شعبہ۔ میرے خیال میں بھارت کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے کہے کہ بتائیے آپ بھارت کو کیا برآمد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان میں زرعی مصنوعات بہتر طور پر اور آسانی سے بن سکتی ہیں تو وہ، یا پھر سرجیکل گڈز یا مصنوعات جو پہلے سے پاکستان میں بن رہی ہیں۔ یہ سب کرنا بھارت کے لیے کوئی اتنا بڑا معاشی مسئلہ نہیں ہے، مگر ان کے لیے یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ ایک اور حل یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے برآمد کی گئی مصنوعات پر سے ٹیرف ختم کر دیں، اور اگر اس سے بھارتی کسانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو انہیں سبسڈی دے دیں۔ عمران صدیقی from Voice of America broadcasting to Pakistan۔ کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے ڈرامے اور فلمیں بے حد مقبول ہیں، میرے سوال پر کہ جس طرح ہم کرکٹ ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں، کیا ہم انٹرٹینمنٹ ڈپلومیسی پر کام نہیں کر سکتے؟ اس سوال پر دونوں اسکالرز سنیل کھلنانی اور اروند سبرامانین کا کہنا تھا کہ اس سے شاید کوئی معاشی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئے گی۔ مگر محسن خان نے میرے دوسرے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ شاید پاکستان اور بھارت دونوں کو گورباچوف ریگن لمحے کی ضرورت ہے، جب روس اور امریکہ کے صدور نے آمنے سامنے کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ دیواریں گرا دی جائیں گی جو دونوں ملکوں میں فاصلے پیدا کرتی ہیں۔ So what you need, actually, I would take the other gentleman's point. You need both the Gorbachev-Reagan moment and the private sector here. پاکستان امریکن بزنس ایسوسی ایشن کے صدر صدیق شیخ پچھلے 20 سال سے ایک بھارتی امریکی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور دونوں کاروبار میں ایک دوسرے کے شریک بھی ہیں۔ دونوں کی خواہش ہے کہ جس طرح امریکہ میں بھارتی اور پاکستانی شہری مل کر کام کرتے ہیں، اسی طرح وہ پاکستان اور بھارت میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، مگر بقول ان کے اس پہلو پر عمل درآمد کا انحصار دونوں ملکوں کی حکومتوں پر ہے۔ یہاں پر ہم ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان کس لیے سب اچھے طرح رہ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہماری گورنمنٹ ہم سے سنسیئر ہے، ناٹ اونلی کاؤنٹی وائز، اسٹیٹ وائز، پر آلسو فیڈرل لیول پہ۔ جو ہمارے لوکل اسٹیٹ اینڈ ڈیلیگیٹ ہیں، اسٹیٹ سینیٹرز ہیں، وہ ہم سے کنسلٹ کر کے لا بناتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھی کاؤنٹی کے اندر کیا کیا چیزیں اسمال بزنس مین کو یہ جو نا پرابلمز آ رہی ہیں ان کو کیسے وہ ایزی بنا سکتے ہیں۔ کلدیپ سنگھ نے 20 سال پہلے صدیق شیخ کے ساتھ بطور مینیجر کام کرنا شروع کیا تھا اور اب یہ دونوں پارٹنرز ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دونوں اتنے عرصے سے کیسے ساتھ کام کرتے آ رہے ہیں؟ ایک اچھی نیچر ہونی چاہیے آدمی میں، تو ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ایک دوسرے مل سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ امریکن اچھے ہیں یا انڈین اچھے ہیں یا پاکستانی اچھے ہیں،
اچھا تو آپ اپنے آپ کو اچھا پروو کریں گے تو اچھی ہیں. بقول صدیق شیخ کے جب زراعت اور آئی ٹی دونوں شعبوں میں بھارت اور پاکستان ساتھ کام کر سکتے ہیں تو پھر دونوں شعبوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے پاکستان کا اور انڈیا کا شوڈ بی دا نمبر 1 بٹ اٹ از ناٹ. کلدیپ سنگھ کا کہنا ہے کہ ان کی نظر میں مسئلہ دونوں حکومتوں کے کچھ حلقوں میں ہے جو نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. بقول کلدیپ کے جب دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کے ملک کرکٹ دیکھنے جا سکتے ہیں، عوام ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور دونوں ممالک ساری دنیا کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں تو پھر آپس میں کیوں نہیں. یہ آئیڈیا اچھا ہے. ہم اپنی ٹیکنالوجی جو ہے امریکہ اور وائٹ کنٹریز اس بیچ رہے ہیں تو نیبر کو کیوں نہیں ہم کرتے؟ تو نیبر کے ساتھ ڈیل کریں. ایک تو کلوز ہے، دوسرا ڈیلنگ جو بڑھے گی، ریلیشن بڑھیں گے، فرینڈشپ زیادہ ہوگی، جو آپس میں جو ایک دوسرے کے من میں جو غلط خیال ہے وہ دور ہوں گے. عمران صدیقی، اردو VOA، واشنگٹن.